نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلی آیات کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 23 سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا۔ افلا تتقون، کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اعلی اللہ کے ذکر کے بعد اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کی تسلی کے لیے کچھ انبیاء رسول کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کی بعثت کا مقصد بنی نوع انسان کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رسول، ہم نے آپ سے پہلے بھی نوح کو نبی بنا کر بھیجا تھا، تو ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، جس طرح آج آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے اوامر کی مخالفت کی اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا، تو اللہ نے ان سے اپنا اور اپنے رسول کا انتقام لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی اور صدیوں تک اپنی قوم کو نہایت دردمندی سے تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بدلے سخت اذیتیں برداشت کیں، مگر بہت تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں پر قائم رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اب ان پر طوفان کا عذاب آئے گا، اس لیے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ آپ اور آپ کے ساتھ ایمان والے اس میں سوار ہو کر طوفان کی تباہی سے بچ سکیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کشتی سازی کی صنعت سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے وحی کے ذریعے شروع فرمائی تھی اور پہلی بار 3 منزلہ جہاز تیار کیا تھا۔ آیت نمبر 24۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ تو کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح ایک بشر یعنی انسان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنے عوام کو تسلی دینے کے لیے ان کے سامنے یہ دلیل اختیار کی کہ یہ نوح علیہ السلام بھی تمہاری طرح کہ ایک انسان ہے، اور ایک انسان اللہ کا نبی یا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، یعنی اس نے اقتدار اور اختیار اور سرداری حاصل کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر اللہ نے اپنا رسول بھیجنا ہوتا تو وہ اپنے فرشتوں میں سے کسی کو بھیجتا۔ اس شخص میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ اللہ نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے؟ آگے ہے ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین،
ہم نے اس طرح کی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں سے نہیں سنی۔ یہ ان کا دعویٰ تو بالکل نیا ہے۔ ہم نے ایسی کوئی بات اپنے باپ دادا سے تو نہیں سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بھی کسی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، جو تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شامل کرتے ہو، تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اس کا غضب تم پر نازل ہو جائے گا؟ یہ سن کر سرداران قوم نے، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ نوح تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، چاہتا ہے کہ تمہارا سردار بن بیٹھے، اسی لیے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ اگر اللہ اپنا کوئی رسول بھیجتا تو آسمان سے فرشتوں میں سے بھیجتا۔ ہم نے تو یہ کبھی نہیں سنا کہ گزشتہ قوموں کے پاس اللہ نے کسی انسان کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس آدمی کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 25۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ اس آدمی کو جنون لاحق ہو گیا ہے، اس لیے لوگوں ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ممکن ہے کہ اس کا جنون زائل ہو جائے یا اس کی موت آ جائے اور اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شبہات جن کا مشرکین قوم نوح نے اظہار کیا اتنے فضول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیان کر دینا ہی کافی سمجھا، کیونکہ ہر عقل مند انسان انہیں سنتے ہی قوم نوح کی بیمار عقل پر ماتم کرنے لگے گا، اس لیے کہ انسانوں کا نبی انسان ہی ہونا چاہیے۔ اگر نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ نہیں سنا تھا کہ اللہ نے گزشتہ اقوام پر انبیاء بھیجے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ واقعتاً ان کے پاس انبیاء نہیں آئے تھے۔ اور یہ جو کہا کہ انہیں جنون لاحق ہے، تو یہ سراسر جھوٹ تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نوح علیہ السلام ان میں ایک کامل اور عقل انسان تھے۔ آیت نمبر 26۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور اس راہ کی ہر اذیت برداشت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر انہوں نے اپنے رب سے مدد مانگی اور کہا، اے میرے رب، اب تو میری مدد کر، ان کی جانب سے مسلسل تکذیب کی وجہ سے تو انہیں ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ میری نگرانی میں اور میری تعلیمات کے مطابق کشتی بنائیے۔ آیت نمبر 27۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور وحی کی ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ۔
پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے تو تنور ابل پڑے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو اس میں رکھ لینا تمام مخلوق میں سے جوڑے، ہر قسم کے جاندار حیوانات وغیرہ میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ کو بھی اس کشتی میں سوار کر لینا تاکہ ان کی نسل محفوظ رہ سکے۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا دینا سوائے ان کے جن کے بارے میں ان میں سے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، یعنی اس میں آپ کی بیوی اور ایک بیٹا شامل تھے جن کے بارے میں پہلے ہی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے شرک کیا، یقیناً وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ میری نگرانی میں اور میری تعلیمات کے مطابق کشتی بنائیے، اور جب تنور سے پانی ابلنے لگے، تنور چولہے کو بھی کہتے ہیں اور سطح زمین کو بھی، بعض روایات میں ہے کہ طوفان نوح اس طرح شروع ہوا تھا کہ ایک چولہے سے پانی ابلنے لگا، اوپر سے بارش شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ وہ ایک ہولناک طوفان میں بدل گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو تمام حیوانات کے مذکر اور مؤنث جوڑے اور نباتات اور پھلوں کے درخت کشتی میں ڈال دیجیے اور اپنے اہل و عیال کو سوار کر لیجیے، سوائے ان کے جن کا ہلاک ہونا ان کے مقدر میں لکھ چکا تھا، جیسے کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیوی۔ اور عذاب دیکھنے کے بعد آپ کو ان ظالموں پر رحم نہ آئے اور سوچنے نہ لگیے کہ اب اگر عذاب ٹل جائے تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ انہیں کفر اور سرکشی کی حالت میں ہی ڈوب جانا ہے۔ آیت نمبر 28۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جب تم اور تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہنا کہ کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دلائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ اور دیگر اہل ایمان کشتی پر سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اس نے آپ لوگوں کو ظالموں سے نجات دی، اور گریہ زاری کے ساتھ دعا کیجیے کہ اے میرے رب مجھے کسی مبارک جگہ پر اتار دیجیے۔ آیت نمبر 29۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور دعا کرنا اے میرے پروردگار مجھے اتاریو برکت والا اتارنا، اور یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا۔ پروردگار ہم تیری مہربانی اور تیرے حکم سے اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں، ہمیں مستقبل کا کچھ علم نہیں، ہم نہیں جانتے اب یہ کشتی ہمیں کہاں لے کر جائے گی اور کہاں جا کے رکے گی، یہ معاملہ اب تیرے سپرد ہے۔ ہماری التجا ہے کہ اس کشتی سے
ہمارے اترنے کو بھی بابرکت بنا دے، اور یقیناً تو ہی بہترین اتارنے والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 30۔ ان فی ذالک لآیۃ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں آزماتے رہتے ہیں۔ اس اصول اور قانون کے بارے میں سورہ ملک کے آغاز میں یوں ارشاد ہوا ہے، وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ تمہیں پرکھے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ یعنی مومنوں کی نجات اور کافروں کی ہلاکت میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور ہم اپنے بندوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ خیر اور شر کے ذریعے اس لیے آزماتے ہیں تاکہ کافر اور مومن اور عاصی اور مطیع کا فرق واضح ہو جائے، یعنی نیک اور بد لوگ پہچانے جائیں اور فرق واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 31 and 32۔ 31۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا۔ آیت نمبر 32۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بس ان میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اس نے یعنی رسول نے بھی یہی کہا کہ بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اب حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قوم کو پیدا کیا۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ قرنن آخرین سے مراد قوم عاد ہے، بعض لوگوں نے قوم سمود مراد لیا ہے، اس لیے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس قوم کو چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا، اور دوسری آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ چیخ کے ذریعے قوم سمود کو ہی ہلاک کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی کے ایک فرد کو اپنا رسول بنا کر ان کے پاس بھیجا، جس نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کہا کہ تم جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو، تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اس کا غضب تم پر نازل ہو جائے گا؟ تو سرداران قوم جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور روز محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا تھا، اور جو دنیا کے ناز و نم میں مست تھے، انہوں نے کہا یہ ہود یا صالح تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، تمہاری ہی طرح کا کھاتا پیتا آدمی ہے، پھر تم لوگ کیسے راضی ہو جاؤ گے کہ وہ تمہارا سردار بن بیٹھے؟ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کے اطاعت کو قبول کر لی تو اپنی عزت کھو بیٹھو گے اور بڑے نقصان میں رہو گے۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا،
آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔